السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اس دفعہ تو رمضان کا پتہ ہی نہیں لگا کب آئے اور کب چلے گئے۔ اور یہاں پہ میں فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھنے لگی تھی، تو سحری کر کے آئی تھی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، پھر سو کے اٹھے تو بچوں نے کمروں کا یہ حال کیا ہوا تھا، کمرے کا اوپر والے کا بھی نیچے کا بھی۔ تو پھر یہ آپ میرے کمرے کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے کیا کیا ہے۔ تو پھر میں یہاں پہ کمرے کی صفائی میں لگ گئی تھی، بٹ اس دن کمرے کی صفائی کرنے میں مجھے بڑا ٹائم لگا تھا۔ یہ چادر بہت گندی ہو چکی تھی، تو میں نے کہا میں چینج کر لوں آج، تو مشین لگنی تھی تو مشین میں دھل جائے گی۔ ملتانی چادروں کا یہی تو فائدہ ہے کہ وہ ہفتہ ہفتہ نکال دیتی ہیں، بٹ پھر بھی جو ہے نا یہ بھی اتنی گندی ہو چکی تھی، پھر بھی بری نہیں لگ رہی تھی، پر میں نے کہا چینج کر دوں، بہت دنوں سے یہی ڈلی ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے بیڈ شیٹ چینج کی، تو پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں بیڈ شیٹ اتار رہی ہوں اور بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی۔ یہ بلو جو چادر ہے نا بیڈ پہ، یہ اس لیے ہے کہ بچے جو ہے نا بعض اوقات رات کو سوتے ہوئے بعض اوقات نہیں بھی پتہ لگتا جو ہے نا۔ میں ماشاءاللہ ذہان 2-2.5 سال کا ہو گیا، میں پیمپر یوز نہیں کرتی اس کے لیے، تو پھر اوپر واش روم نہ کر دے اس لیے بیڈ کو جو ہے نا سیو رکھنے کے لیے نا گدے کو، اس لیے یہ چادر بچھائی ہوئی ہے، یہ نیچے پانی نہیں جاتا۔ تو یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹ چینج کی، اس کے بعد میں صفائی کرنے لگی تو بچوں جھاڑو لگایا، تو ابھی میرے دروازے تک پہنچا ہی ہے گند سارا، تو جو ہے نا بچوں نے آ کے جو ہے نا ایسے شور ڈال دیا، ذہان تو ٹکتا ہی نہیں ہے کہیں، تو بہت ہی گند ڈلا ہوا تھا۔ بٹ بچوں نے نا مجھے، جو میری 1 گھنٹے کی صفائی ہے نا، کم سے کم 3 گھنٹے لگے مجھے صفائی کرنے میں کمرے کا۔ گند میرا دروازے پہ پڑا ہوا تھا، بٹ میرا دی بھی پھر رونے لگ گیا، وہ کسی کے پاس جا نہیں تھا رہا، اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی پھر وہ ذہان بھی آ گیا، اور اس کی کزن سسٹرز بھی تھی، وہ بھی آ گئی، کھیل رہی تھی۔ میں نے کہا چلو ذرا یہ کھیل لے، پھر بعد میں کمرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ یہ بیڈ شیٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیڈ شیٹ کی صرف ابھی لک ہے، یہ کمرہ ابھی صاف نہیں ہوا۔ یہ بار بار کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا، اس نے بیڈ شیٹ دیکھی اور ماما یہ آپ نے نیو بیڈ شیٹ ڈال لی ہے، بیڈ شیٹ چینج کر لی ہے۔ پھر یہاں پہ میں نے ذہان کو نہلا کے دھلا کے کپڑے چینج کیے، پھر اسی طرح میر ہادی کو نہلایا، اس کے کپڑے چینج کیے۔ تو یہاں دونوں بھائیوں کے کپڑے چینج کر کے میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کمرہ کس طرح صاف ستھرا ہو چکا ہے، بٹ ٹائم بہت لگا تھا مجھے اس دن کمرہ صاف کرنے میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میرا ماشاءاللہ یہ نا، یہ جو اس کی شرٹ ہے نا، بنی بنی سے باتیں کرتا ہے یہ ذہان یہاں پہ نا۔ میں اسے کہتی ہوں جب اس کو کسی چیز کی ضد کرے نا، تو یہ اگر شرٹ آگے ہو تو میں اس سے بنی سے باتیں کرواتی رہتی ہوں۔ تو یہ میرا بھی ماشاءاللہ اچھا ذہان بھی ہے نا ذرا تھوڑا سا کیمرے کے معاملے میں نا تھوڑا سا شائع پرسن ہے۔ تو وہاں میں اس لیے بولتے بولتے چپ کر گئی تھی کیونکہ میر ہادی کی تھوڑی سی آواز سنانی تھی آپ کو کس طرح۔ جو میر ہادی میرا نا وہ کیمرہ شائع نہیں ہے، وہ کیمرے کے آگے دیکھ کے باتیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیمرہ ہے آگے۔ تو یہاں پہ میں مکس سبزی بنا رہی تھی، مکس سبزی مراد یعنی آلو گوبھی مٹر گاجر یہ سب کچھ بنا رہی تھی۔ فٹافٹ میں نے مسالہ بھونا روزانہ کی طرح، نمک مرچ، ہاں جی نمک مرچ کا دھنیا کالی مرچ وغیرہ سارا کچھ ڈال کے، تو میں نے مسالہ بھونا، فٹافٹ سبزی ڈالی اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر جب وہ گل گئی تو اسے بھون دیا، جیسے کہ عام سبزی بنتی ہے، ہر کسی کا سبزی بنانے کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ تو میں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا سبزی کا مسالہ ڈال کے پانی ڈال کے تھوڑے سے اس کو ڈھک کے رکھتی ہوں، پھر اس کو مسالے کو بھونتی ہوں تھوڑا سا، پھر اس میں سبزی ڈالتی ہوں، سبزی ڈال کے پھر اس کو گلانے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھتی ہوں۔ پھر اس کو جب وہ گل جاتا ہے اچھا سے آلو سبزیاں، تو پھر اس کو
जो है ना भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भून के उतारी। तो ये देखें जैसे मटर, गोभी, आलू। अच्छा, आलू के साथ मेरा ये सिस्टम हुआ कि जो मेरे आलू हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने ना कुछ और छोटे छोटे आलू रखे थे उबालने के लिए, टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे वो ही आलू मैंने, सब्ज़ी वाले आलू इसमें डाल दिए। टिक्कियाँ नहीं, सॉरी, मैंने आलू चना चाट बनानी थी उसके लिए। तो फिर वो मुझे अचानक से याद आया ये तो सब्ज़ी वाले आलू हैं, तो मैंने वो फटाफट निकाले। और फिर इसलिए आज मेरे आलू सब्ज़ी वाले जल्दी गल गए थे। तो यहाँ पे मैंने साथ चना चाट बनाई और सब्ज़ी बनाई। तो आज हमारा मेन्यू यही था, क्योंकि इस रमज़ान ज़्यादा कुछ खाने को किसी का दिल ही नहीं किया, हल्का फुल्का। फिर भी हमने बहुत कुछ बनाया है हल्का फुल्का खाने के बावजूद भी। बट ये मैंने सब्ज़ी भून रही हूँ, तो यहाँ पे सब्ज़ी भून के मैंने उतार ली थी। ये आज के मेन्यू में चना चाट और ये पापड़ी डाली, खजूरें थी, रोटी थी साथ। तो बस आगे फिर शाम को, रात को बारिश ही बहुत तेज़ तूफ़ानी थी, तो बारिश हुई यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे लाइट चली गई। तो यहाँ पे व्लॉग का एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।